امریکہ کا ایران پر پوری قوت سے حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ ایرانی قیادت کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ جو لیڈر بننا چاہتا ہے اس کا انجام موت ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا جنگی محاذ پر توقعات سے زیادہ کامیابیاں مل رہی ہیں۔ ایران کی میزائلوں اور لانچرز کا خاتمہ یقینی بنا رہے ہیں۔ ایران پر حملہ نہ کرتے تو جلد اس کے پاس ایٹم بم ہوتا۔ اوباما نے ایران سے بدترین ڈیل کی تھی۔ امریکی سینٹ میں ٹرمپ کی جنگی پالیسی کی حمایت، ایران پر حملے روکنے اور صدر کی جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد مسترد۔ قرارداد 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے رد کی گئی۔ سینیٹر چک شومر کی ٹرمپ انتظامیہ کی جنگی پالیسی پر کڑی تنقید، کہا اس جنگ میں کیوں دھکیلا جا رہا ہے جو عوام نہیں چاہتے۔ سینیٹر حکیم جیفریز بولے ٹرمپ امریکی آئین کا تقدس پامال کر رہے ہیں۔ ایران نے سفارتکاری کے ذریعے جنگ سے بچنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت نے دفاع کے سوا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا خلیجی اور ہمسائے ممالک کے سربراہان کے نام پیغام، کہا ہم ہمسایہ اور برادر ممالک کی قیادت کا احترام کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام صرف علاقائی ممالک کی باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ ایران کا میزائلز اور ڈرونز سے نیا جوابی حملہ، کویتی بندرگاہ کے قریب دھماکہ، کارگو ٹینکر سے تیل لیکیج کی اطلاع۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا امریکی اڈوں پر حملوں میں اب تک 500 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق تنصیبات پر حملوں میں 2 ارب سے زائد اثاثے تباہ کر دیے۔ ٹرمپ روک سکتے ہیں تو روک لیں، ہرمز سے ایک بوند تیل نہیں جانے دیں گے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کا چھٹا روز، تہران میں صبح سویرے زوردار دھماکے، اسپتالوں، اسکول سمیت مختلف اہداف پر حملے، شہداء کی مجموعی تعداد 1097 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کا تہران میں اہم شخصیت کے قتل کا دعویٰ، ترجمان کے مطابق ایران پر 5000 ٹن سے زائد گولہ بارود برسا چکے۔ امریکی وزیر جنگ نے کہا ہے کہ ایرانی فضائیہ اور نیوی تباہ کر دی ہے، ٹارپیڈو حملے بھی کیے گئے۔ ایران پر عراقی کردوں نے زمینی حملہ شروع کر دیا، امریکی میڈیا کا ہزاروں عراقی کردوں کا ایران میں داخل ہونے کا دعویٰ۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسرائیل پچھلے 1 سال سے کرد ملیشیا کو مسلح کر رہے تھے۔ نجف کے صحرائی علاقے میں 4 سے 7 ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کردوں کے لیے اسلحہ گرایا گیا تھا۔ ایرانی خبر ایجنسی کی کرد جنگجوؤں کے داخلے کی تردید۔ سری لنکا کے ساحل کے قریب ایرانی بحری جہاز پر امریکہ کا حملہ، سری لنکن بحریہ نے ایرانی بحری جہاز سے 87 لاشیں نکال لیں۔ حکام کے مطابق جہاز میں تقریباً 180 افراد سوار تھے۔ ریسکیو ٹیموں نے 32 افراد کو اسپتال منتقل کیا۔ ایرانی جنگی جہاز پر امریکی آبدوز کے حملے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ بھارت سے آنے والے ایرانی بحری جہاز پر حملے کے بعد نریندر مودی پر شدید تنقید۔ کانگریس رہنما پون کھیڑا کا کہنا ہے کہ ایرانی بحری جہاز کو بھارت نے مدعو کیا تھا۔ بھارت کا اپنے خطے میں اب کوئی اثر و رسوخ باقی نہیں رہا۔ پوچھا کیا یہ جگہ بھی خاموشی سے واشنگٹن اور تل ابیب کے حوالے کر دی گئی ہے؟ واقعے کے بعد نئی دہلی میں حکومت کی خارجہ پالیسی اور اثر و رسوخ پر سوالات اٹھ گئے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا تعزیتی اجتماع ملتوی۔ اجتماع کی تاخیر کی وجہ انتظامی مسائل اور عوامی شرکت کے مطالبات ہیں۔ اعلیٰ ایرانی قیادت کے مطابق تعزیتی اجتماع میں مختلف صوبوں کے لوگوں کی جانب سے تقریب میں شرکت کی درخواستیں بھی ملی ہیں۔ حالات بہتر ہونے پر تاریخ کا دوبارہ اعلان کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں ایمرجنسی کی صورت میں پاکستانی شہریوں کو فوری سفارتخانے سے رابطے کی ہدایت۔ پاکستانی سفارتخانے نے نئی ایڈوائزری جاری کر دی۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں بالخصوص وزٹ ویزا یا عمرے کی ادائیگی کے لیے آنے والوں کے لیے ہنگامی رابطہ نمبرز جاری۔ تمام سعودی ایئرپورٹس پر بھی شہریوں کی رہنمائی کے لیے سفارتخانے کا عملہ تعینات۔ چین کا ثالثی کے لیے نمائندہ خصوصی مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان۔ چینی وزیر خارجہ کے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر سعودی عرب اور اماراتی وزراء خارجہ کی ٹیلیفونک گفتگو، کہا اختلافات پرامن طریقے سے حل کرنے کی سعودی موقف کو سراہتے ہیں۔ تنازعات میں شہریوں کے تحفظ کی سرخ لکیر کو عبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ پاکستان سے مشرق وسطیٰ جانے والی مزید 162 پروازیں منسوخ۔ کراچی سے 40، اسلام آباد سے 38 اور لاہور سے 28 پروازیں اڑان نہ بھر سکی۔ ایران پر حملے کے بعد پاکستان سے منسوخ پروازوں کی تعداد 578 ہو گئی۔ 5 روز میں 8 ممالک کی منسوخ پروازوں کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ امیر جماعت اسلامی کو افغانستان، ایران اور مشرق وسطیٰ کے حالات پر ان کیمرہ بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے وفد کو پاکستان کی سفارتی کوششوں اور اقدامات پر اعتماد بھی لیا۔ وفد کو ایران اور خلیجی ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں کی جانب سے پاکستانیوں کی سہولت کے لیے اقدامات پر بھی آگاہ کیا گیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کو علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر سماعت۔ بانی پی ٹی آئی توشہ فوجداری کیس میں کتنی سزا کاٹ چکے، عدالت کا سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل سے استفسار، رپورٹ طلب۔ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سومرو نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے کے خلاف آئینی عدالت میں متوازی اپیل دائر نہیں کی جا سکتی۔ 27ویں ترمیم کے بعد بھی وفاقی آئینی عدالت کو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر نگرانی یا اپیل سننے کا اختیار نہیں ملا۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین کی ریمارکس، کہا آئین لامتناہی مقدمہ بازی کی اجازت نہیں دیتا، قانونی جنگ کا کہیں نہ کہیں اختتام ضروری ہے۔ پنجاب میں بیوہ اور یتیم بچوں کی کفالت کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ، نیا ڈیجیٹل سسٹم تیار کر لیا گیا۔ مستحق خاندانوں کو 1 لاکھ روپے تک براہ راست مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ افواج پاکستان کا آپریشن غضب للحق کامیابی سے جاری، اب تک افغان طالبان رجیم کے 481 کارندے ہلاک، 696 زخمی ہو چکے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ 226 چیک پوسٹیں تباہ، 35 پر قبضہ، 198 ٹینک بختربند گاڑیاں اور آرٹلری گنز تباہ، 56 مقامات کو فضائی کارروائی میں مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔ اور T20 ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ کو شکست، نیوزی لینڈ فائنل میں پہنچ گیا۔ کیویز نے 170 رنز کا ہدف 13ویں اوور میں 1 وکٹ پر حاصل کیا۔ فن ایلن نے T20 ورلڈ کپ میں 33 گیندوں پر تیز ترین سنچری کا ریکارڈ بنا ڈالا۔ دوسرا سیمی فائنل آج بھارت اور انگلینڈ کے درمیان ممبئی میں کھیلا جائے گا۔